اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید عہد و پیمان پڑھتے ہیں۔ اشہد لفظ جو ہے شاہدہ سے، شاہدہ ماضی ہے، اس نے گواہی دی، اور مضارع جو ہے 4 حروف ہیں، یا تا الف نون، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فعل مضارع بن گیا۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل جمع ہوتے ہیں۔ یا جو ہے وہ کوئی ظاہر کر 3rd پرسن کو، تا 2nd پرسن تم کو، اور الف 1st پرسن میں کو، اور نون 1st پرسن پلورل ہم کو۔ فرسٹ پرسن پلورل ہم کو ظاہر کرتا ہے۔ تو شاہدہ اس نے گواہی دی، اگر یا شروع میں لگ جائے یشہد، وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا۔ اگر تا شروع میں لگ جائے تشہد، تم گواہی دیتے ہو یا دو گے۔ اگر الف لگ جائے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا۔ اگر نون لگ جائے نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں یا دیں گے۔ پورے قرآن مجید کے اندر یہ دیکھنے کے لیے یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، تو یہی 4 حروف ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا معنی اگر ہوتا ہے اردو میں، اور ان کا معنی کہ ہوتا ہے، یہ پورے قرآن مجید میں ان کا معنی اگر اور ان کا معنی کہ ہوتا ہے۔ ان کہ لا الہ، لا اردو میں استعمال ہوتا ہے نہیں کے معنوں میں۔ ان اور نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے، یہ عربی کا قانون ہے، تو نون ساکن نہیں پڑھا جاتا، تو اشہد ان لا الہ پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ اشہد ان لا الہ، لا نہیں، الہ محبوب معبود، الا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الا یہ کہ ہم کہتے ہیں سوائے، غیر، علاوہ، الا مگر، اللہ اللہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، لا کے بعد جو اسم آئے اور اس کے اوپر زبر آ جائے تو جو ہے پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ کوئی معبود نہیں الا، سوائے اللہ، اللہ کے۔ واو اور اشہد، پھر اشہد آ گیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ انا جو ہے عربی میں جو ہے مشبہ بالفعل ہے۔ انا جو ہے اس نے محمد کے اوپر زبر دے دی ہے۔ یہ قانون ہے عربی کا کہ کسی بھی اسم کو زبر دینی ہو تو اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل لائے جاتے ہیں۔ ان، بے شک، انا ہو قرآن مجید کے اندر، انا ہو یا انا ہو، اس کا معنی بے شک یقیناً نہیں ہوتے ہیں پورے قرآن مجید میں۔ ان، بے شک، محمدن، محمد، عبدہ، عبد ہماری لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے بندے کے لیے، عبادت بھی اسی سے ہے۔ عبدہ، یہ غائب کی ضمیریں ہیں، متصل ملی ہوئی آتی ہیں، ان کا ماضی غائب ہے۔ ہو، اس سے ایک مذکر کا، ہا اس سے ایک مؤنث کا، ہما ان 2 مذکر 2 مؤنث کا، ہم ان سب مذکروں کا، اور ہن ان سب مؤنثوں کا۔ عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ، اس کے بندے ہیں۔ واو اور رسول، رسول بھی ہمارا ہی لفظ تھا، اور رسول کے آخر میں گول ہا لگی تھی، رسول اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا مگر، اللہ اللہ۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، بے شک، محمدن، محمد، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ دیکھنے کے لیے بالکل آسان طریقہ ہے۔ یہ جو نون ساکن کے بعد لام آیا تو یہ عربی قانون کے مطابق ہم اس کو کہتے ہیں کہ یرملون کا قانون اس پہ لگا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آئے تو ادغام بغیر گننے کے ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی میں جو ہے انا، انا جو ہے یہ حروف مشبہ لالا، لیتا، لکنہ، یہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جو اسم آئے اور اسم کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اذان میں اور اقامت میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس کے بعد جو زبر آ گئی ہے انا کی وجہ سے۔
अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन के ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्न बेशक मोहम्मद अब्दुहु उसके बंदे हैं व रसूलहु और उसके रसूल हैं। इंशाअल्लाह हम जो है रमज़ान शरीफ से पहले नमाज का तर्जुमा मुकम्मल कर लेंगे। और हमने अपने पहले सबक से जो है इसको यूट्यूब पर और फेसबुक पे लाना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने शुरू से क्लास में शामिल नहीं हुए वो यूट्यूब पर और फेसबुक पे पहले सबक से इसको पढ़ेंगे और कुरान मजीद का तर्जुमा और नमाज का तर्जुमा गौर से इंशाअल्लाह सीख लेंगे। और अल्लाह ताला जो है हमें नमाज और कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।